یہ یہودی اور صہیونیوں میں کیا فرق ہے؟ جی سر، دیکھیں سر، جو صہیونی ہے نا، یہ تھیوڈور ہرزل ایک شخص تھا، یہ یورپین تھا. اس نے 19ویں صدی میں یہ زائنزم کا کانسیپٹ پیش کیا تھا. یہ یہودیوں کا ایک فرقہ ہے جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے، یہودیوں کے لیے ایک وطن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، شروع میں فلسطین کا نام نہیں لیا گیا تھا. بہت سی جگہیں تھیں، کوئی ارجنٹینا بھی کہتا تھا، افریقہ میں بھی کہتے تھے، امریکہ میں بھی کوئی ایک دو جگہ تھیں، مختلف چیزیں. پھر ایک زائنسٹ کی سوئٹزرلینڈ میں ایک کانفرنس ہوئی 1900 کچھ میں، یا اس طرح کچھ 20ویں صدی کے شروع میں یا 19ویں صدی کے آخر میں. اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں جی، ہم فلسطین میں جا کے رہیں گے. اچھا. تو وہ اس میں اختلاف بھی اس لیے تھا کیونکہ ایکچولی جو ان کی اپنی ٹائم لائن ہے نا، جو یہودیوں کی ہے، اس میں یہ ہے کہ فلسطین تب جنہوں نے جانا تھا جب ان کے مسیحا نے آنا تھا. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ کہتے تھے یار ابھی مسیحا نہیں آیا تو ہم پہلے فلسطین کیوں جائیں. تو ان کو یہ تھا کہ نہیں، ہم جائیں گے، جا کے جگہ کو تیار کریں گے اور اس کی تیاری کریں گے اس کو ویلکم کرنے کی. تو وہ پھر جب یہ ہوا، پھر بیلفور ڈیکلیریشن ہوتی ہے 1918 میں، 1718 میں. پھر اس کے بعد 1948 میں یہ پورے کا پورا اسرائیل بن جاتا ہے. تو صہیونی وہ لوگ ہیں، زائنسٹ وہ لوگ ہیں، یہ وہ طبقہ ہے یہودیوں کا جو ایکچولی who believe کہ ہمارا فلسطین پہ حق ہے، ہم یہاں پر، ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں. وہ جو بک آف جینیسس میں وعدہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے یہ وعدہ ہوا تھا کہ یہ ہماری جگہ ہے، اس لیے ہم یہاں پر رہ رہے ہیں اور بس ساروں کو مارو. اور وہ ایک بہت، پھر یہ ان کا یہ بھی بڑا ایشو ہے کہ یہ لوگ تورات پر یقین نہیں رکھتے. تورات پر تو رکھتے ہیں لیکن تورات پر عمل کرنے سے زیادہ یہ تلمود پر عمل کرتے ہیں. تلمود جو ہے نا، بالکل ایسے ہی ہے جیسے شرع ہوتی ہے، ہم نے ایکسپلین کیا ہوا ہے. یہ وہ چیزیں تھیں جو ان کے ریبائز زبانی کلامی بتاتے رہے تھے، کہانیاں، قصے، یہ وہ. اور اس میں سے بہت سی ایسی چیزیں جو تورات سے متصادم ہیں. ایک جس طرح تلمود ان کی ایک کتاب ہے، وہ شرع جیسے ہوتی ہے، قرآن ہماری قرآن کی ہوتی ہے اس طرح ہی. لیکن یہ اس میں چکر یہ ہے کہ یہ سارا کچھ تورات کی شرح نہیں ہے. اس میں اپنے خیالات، ان کے ریبائز کے، کہانیاں جو زبانی تھیں ان کو انہوں نے لکھ دیا. اب اس میں بہت سی چیزیں جو تورات سے، اللہ کے احکامات سے متصادم ہیں. اور یہ جب بیبلون وغیرہ میں گئے، وہاں سے بہت سے انہوں نے شیطانی وہ چیزیں پکڑی، وہ بھی اس کے بیچ میں حصہ ہیں. بیسیکلی یہ جو زائنسٹ ہے نا، ان کا عقیدہ جو ہے وہ یہودیت سے بڑا مختلف ہے. یہ ابلیس کو ماننے والے بیسیکلی لوگ ہیں. ان کا جو صہیونی ہے، جو صہیونی ہے، جو اصل یہودی ہے نا، وہ آپ کو صہیونیوں سے نفرت کرتے ملیں گے. وہ اپنے آپ کو کہیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے. بہت سے ایسے یہودی ہیں جو صہیونیوں کو پسند نہیں کرتے. اور وہ یہ ایک ڈفرنس ہے. اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ جس طرح ایپسٹین تھا، اب یہ کیا بال کی پوجا کر رہا تھا، بال کے بچوں کی بلیاں چڑھاتے تھے، بچوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے. یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو ان کا اللہ کے دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اچھا، یہ جو کہتے ہیں کہ جو اپنا نیتن یاہو ہے، یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے اور یہ ایپسٹین فائل بچانے کے لیے، جو اس کی وجہ سے، یعنی جو اس کے نام ہے، یہ صہیونیوں نے ان کو اس طرح وہ کہہ لیں نا کہ پش کیا ہوا ہے، اور اس وجہ سے ہے. یہ سچ ہے؟ بالکل ہے تو صحیح. اس کے اوپر بھی کیس ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں اس کو ڈسکوالیفائی کر دوں گا. اس کو پتا ہے میں جس وقت اترا وزیر اعظم سے تو میں اندر ہو جاؤں گا. پریزیڈنٹ کو اس نے کہا بھی ہے. یہ ٹرمپ گیا تھا جب کینیسٹ سے وہ خطاب کرنے، تو اس نے کہا کہ اس کو معاف کر دو. پریزیڈنٹ کو کہا، تو اس نے نہیں کیا. اس نے کہا یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. ہاں. اچھا، اب یہ ہے کہ جو عام ہمارے پاکستانیوں کے بلکہ ساری دنیا کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، آپ کی ریسرچ اس کے بارے میں ہم نے جانی ہے، ایران کتنی دیر تک ریزسٹ کر سکتا ہے؟ اچھا، یہ تو ایک بڑا مشکل سوال ہے، لیکن بہرحال میں کوشش کرتا ہوں. سر دیکھیں، ایران نا ایسیمیٹرک وار کر رہا ہے. ایسیمیٹرک وار تب ہوتی ہے، سیمیٹری ہوتی ہے کہ جب دونوں سائڈیں برابر ہوتی ہیں. ایسیمیٹری تب ہوتی ہے جب ایک سائڈ بھاری اور ایک سائڈ ہلکی ہوتی ہے. اچھا، اب اگر دیکھا جائے تو آن دا فیس آف اٹ امریکہ کی آرمی بہت سپیریئر ہے. بجٹ آپ دیکھیں نا، 500-600 گنا سے بھی زیادہ ہے. ان کا 800 بلین ہے، ان کا بیچاروں کا 3-4-5 بلین یا 10 بلین ہے. تو فرق بہت زیادہ ہے. لیکن اب ایسیمیٹرک وارفیئر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اینیمی کی اسٹرینتھ پہ نہیں کھیلتے، آپ اس کی ویکسٹ لنک ڈھونڈتے ہیں کیا ہے، اور آپ اس کی ویکسٹ لنک کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، ودرا کر جاتے ہیں.
آپ اٹیک کرتے ہیں وڈرا کر جاتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں وڈرا کر جاتے ہیں. تو یہ ایگزیکٹلی اس کو وار آف ایٹریشن کہتے ہیں. آپ بلیڈ کرتے ہیں اگلے کو. ہاں اس کو کچوک کے مار کے نا اس کو بلیڈ کر رہے ہیں. آپ جاتے ہیں بلیڈ کرتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، جاتے ہیں بلیڈ کرتے ہیں واپس. دس از واٹ ایران از ڈوئنگ. اور ایران کے پاس، ان کے پاس میزائل بھی ہیں، ان کے پاس ڈرونز بھی ہیں، ان کے پاس ہلی ٹیرین ہے. یہ کوئی صحرا نہیں ہے جس طرح عراق تھا، نہ یہ وہ تھا کہ صدام گر گیا تو پورا ملک گر جائے گا. ٹھیک ہے سر. دوسرا میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں. دیکھیں آپ، ان کے پاس تو چیزیں بنی نہیں ہیں. انہوں نے کمانڈز ڈی سینٹرلائز کر دی ہیں. اگر کسی کے پاس کوئی بھی اوپر سے آرڈر نہیں آئے گا نا، اس کے پاس لسٹ لکھی ہوئی ہے کہ جب تک زندہ ہونا اور یہ اکوپمنٹ یہ ختم نہیں ہوتا تو ہم نے یہ چلاتے رہنا. ٹھیک ہے. ان ٹارگیٹس پہ وہ صبح اٹھتا ہے، منہ ہاتھ دھوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ڈرون چڑھاتا ہے، چلا دیتا ہے. ٹھیک ہے سر. اس کو پتا ہے جو لکھا ہوا ہے میں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. اب کوئی بھی قیادت نہیں رہے گی، کوئی بھی، تو تب بھی وہ لڑیں گے جب تک کہ آخری بندہ ختم نہیں ہو جاتا، آخری ڈرون، آخری میزائل، آخری گولی ختم نہیں ہو جاتی. دوسرا بات یہ ہے نہیں بھائی کہ انہوں نے نا بڑا ظلم کر دیا. دیکھیں ایران اہل تشیع، ہاں ان کا گڑھ ہے، اور آیت اللہ علی خامنائی ان کے روحانی پیشوا تھے. تمام اہل تشیع بالکل ایسے ہی. آپ نے رمضان میں ان کے گھر پہ میزائل مارا. ایک 80 سال کا آدمی، ہاں، اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کا داماد، اس کی پوتی، اس کی بچی، سب ساتھ چلے گئے. سر جنہوں نے کربلا پڑھا تھا نا، انہوں نے کربلا دیکھ لیا. ٹھیک ہے. اب ان کے لیے ایک ریفرنس بن گیا ہے. ان کے لیے اس چیز سے بڑی جذباتی، آپ وہ جو مہینہ پہلے ان کے خلاف احتجاج بھی کر رہے تھے وہ واپس آ گئے. کہتے ہیں یار کیسے کہیں، ایک بندہ وہ کہتا ہے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی. جان تو آنی جانی کی کوئی بات نہیں. تو ہی ڈیسائیڈڈ کہ یار جانا تو میں نے ہے ہی ہے، تو میں شہید کے طور پہ کیوں نہ جاؤں. مطلب اللہ قبول کرنے والا ہے. اینڈ ہی وینٹ لائک دس. اور وہ سارا کچھ سر اٹ ہیز ٹرن آن دا ہیڈ. اب جو ان کی امید تھی نا، اور دوسرا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جب انہوں نے مارا ہے نا، تو جو انہوں نے کوئی بیچ میں کوئی ایک دو دانے رکھے ہوئے تھے نا کہ یہ جائے گا تو یہ آ جائے گا اس کی جگہ پر، میرا خیال ہے انہوں نے پتا سی انہوں نے بھی نال لے کے ڈوبے نے. ٹھیک ہے. وہ بھی اس میٹنگ میں ان کو بھی بلا لیا. وہ یہ تو اس نے پوچھا تھا اس سے کہ جی یہ تو چلا گیا علی خامنہئی، تو آپ کے خیال میں کون آئے گا؟ اس نے کہا ہم تو جتنوں کو جانتے تھے ٹرمپ کہتا وہ تو سارے ہی چلے گئے. تو وہ انہوں نے داڑے بھی نال لے گئے. اچھا، وہ یہ خامنہئی صاحب نے یہ مطلب کیا جو ان جن کی وجہ سے، دیکھیں جو ایک یہ وہ ٹیئر تھا جو یا ٹرمپ کو جو امید تھی کہ یہ لوگ ان کے بعد یہ لوگ آ جائیں گے، وہ بھی ان کے ساتھ، انہوں نے ان کو ساتھ رکھا، ان کو ساتھ ہی رکھا، سب کو اڑا دیا. اب چکر یہ ہے کہ وہ جو ایک ٹیئر تھا نا اوپر والا، وہ سارا ختم ہو گیا. اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، یہ وہ لوگ وہ تھے جن نے ایران عراق جنگ لڑی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ ساری کی ساری جنگ امریکہ کے خلاف لڑی ہے، حزب اللہ، حماس، آگے پیچھے یہ وہ لوگ ہیں قاسم سلیمانی کے ساتھ اس کے ٹرین کیے ہوئے. تو اب they were not expecting کہ یہ ہو جائے گا. ہاں ان کو تھا، ان کے پاس پلان بھی ہے ہی کوئی نہیں. ہاں ان کو یہ تھا کہ خامنہئی صاحب جائیں گے تو اس کے بعد رجیم چینج ہو جائے گا، لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے.